رہیں گے، یا علی ہم ڈٹے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم و عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں معارف اسلامی کے عنوان سے کچھ ابحاث کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس میں عرض ہوا تھا کہ آج تشیع کے خلاف ایک یلغار ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور مکتب تشیع جو ناب مکتب ہے، خالص توحیدی مکتب ہے، اور جس کے اندر ہر نظریہ جب بیان ہوا ہے تو بڑی پاکیزگی سے ساتھ بیان ہوا، اور ادلہ کے ساتھ بیان ہوا، دلیلوں کے ساتھ بیان ہوا۔ لیکن کچھ نادان، جاہل، معاند، دنیا پرست عناصر نے اس مکتب کو بگاڑ دیا، اور اس کا حقیقی چہرہ مسخ کرنے کی کوشش پہلے بھی کی اور آج بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جو انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ پہلے بھی ناکام ہوئی اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور آج بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے سائے میں علماء حقہ کے ذریعے سے یہ سب سازشیں ناکام ہوں گی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک بہت بڑا فتنہ غلو کا اور نصیریت کا فتنہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ چکا ہے۔ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اگر آج علماء اس کے خلاف قیام نہ کریں، گفتگو نہ کریں، تو شاید آئندہ آنے والی نسلیں ایک بڑی تعداد گمراہ ہوگی، بے دین ہوگی، اور وہ ساری بے دینی ان علماء کی گردن کے اوپر ہے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی آج کے علماء کے اوپر۔ اس وجہ سے آج کے علماء جہاں پر بھی ہیں ان کا فریضہ بنتا ہے کہ اس فتنے کے خلاف بولیں، اس فتنے کے خلاف اٹھیں، اور حقیقی تعلیمات اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شیان حیدر قرار کے سامنے بھی بیان کریں، اور دوسرے مکاتب کے خواص کے سامنے بھی بیان کریں۔ بھئی یہ مکتب اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود غلو قرآن کریم کے اندر یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، حدوں سے نکلنا، حد سے تجاوز کرنا۔ لا تغلو فی دینکم، اے نصارہ دین کے اندر غلو مت کرو، حدوں سے مت نکلو۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ کہو۔ اگرچہ تاریخ انسانیت کے اندر کیونکہ ایک بڑی تعداد دیندار رہی ہے، اور اس بڑی تعداد میں سے کافی سارے ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے غلو کیا، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے غلو کیا۔ مثلا خود جس کی قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا، کہ خود بعض اوقات بے دین لوگوں نے بھی غلو کیا۔ مثلا غلو عمومی معنی میں حد سے نکلے، مثلا ستاروں کو خدا بنا لیا، چاند کو خدا بنا لیا، سورج کو خدا بنا لیا، بلکہ اس سے بدتر بہت ساری چیزیں جس کو خدا بنا لیا۔ تو یہ لمٹ سے نکلی۔ اصلا خود توحید فطرت انسان میں، جب انسان فطرت کی مخالفت کرتا ہے یہی حدوں سے نکلنے کی ابتدا ہے۔ جب انسان برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری فطرت مجھے کہہ رہی ہے جھوٹ برا ہے، لیکن جب انسان یہ کرتا ہے تو در حقیقت طغیان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، برائی کا آغاز یہاں سے ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عقائد کے اندر ہے، عمومی انسانیت کے اندر بھی یہ غلو والا پہلو رہا ہے، لیکن ادیان کے پیروکار جو اہل کتاب ہیں انہوں نے بھی یہ کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ خیانت حتیٰ علماء نے بھی بعض نے کی، جس طریقے سے ابھی بھی اسی طریقے سے ہے کہ بعض نام نہاد علماء جو عوام کے سامنے علماء ہیں، لیکن حقیقت میں جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بدترین حیوان ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بعض علماء لوگوں کے سامنے علماء ہیں لیکن ہیں مسخرہ باز اور حیوان نما ہیں، اصل میں حیوان، لیکن صرف چھپایا ہوا ان کو ظاہر نہیں ان کے، ورنہ ان کا باطن حیوان ہے۔ تو یہ بھی معاشرے میں غلو پھیلاتے ہیں۔ البتہ نصیریت بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ فرقہ ہے کہ جو انہی عقائد کو رکھتا ہے، لیکن خود غلو بے عنوان فرقہ ظاہر نہیں ہے، لیکن غالی تاریخ میں ہمیشہ رہے ہیں، مختلف ادیان کے اندر رہے ہیں، لیکن مختلف ناموں سے ان کی شہرت ہوئی۔
قرآن کریم کے اندر وہ شواہد بھی ہمارے پاس موجود ہیں، بہت سارے شواہد، کہ جو پچھلی امتوں نے کن کن چیزوں میں غلو کیا اور کیسے غلو کیا، اور قرآن خداوند متعال نے ان کو من کیا اور امت مسلمہ کو متوجہ کیا کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیے جس کی وجہ سے وہ مذموم ہوئے، قابل مذمت ہوئے، آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ اور میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند متعال کی ذات یہی کہہ دے کہ نہیں کرنا کافی ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں، امر اور نہی کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر امر الہی کی مخالفت ہوگی یا نہی الہی کی مخالفت ہوگی، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، سعادت تک نہیں پہنچ سکتا، جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دین ہے ہی لمٹس میں رہنے کا نام، اور غلو کس چیز کا نام ہے؟ لمٹ سے نکلنے کا نام، چاہے وہ عقیدے کے اندر ہو، چاہے وہ غیر از عقیدہ کسی چیز کے اندر ہو۔ جب لمٹ سے آپ نکلیں گے آپ غالی ہیں۔ لیکن اصطلاح غلو عقائد کے اندر جو استعمال ہوتی ہے اس کا یہ معنی ہے کہ وہ عقائد جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، وہ عقائد جو عقل سلیم سمجھتی ہے، کہ جس کو خود روایات میں عقل کو حجت اکبر کہا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ عقائد کا ایک منبع، بنیادی ترین جو بنیاد ہے عقائد کی، وہ تو ہے ہی عقل، جس کے آپ نے خدا کی ذات کو ثابت کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں، نبوت، امامت، یہ بھی سب عقل سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور تشیع کا تو افتخار ہے اس میں کہ عقل سلیم کے ذریعے سے عقل کو اس بات کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یعنی عقائد کو عقل کے ذریعے سے ہی بنیاد بنائی رکھی گئی ہے اور عقائد کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تشیع میں شروع سے فلسفہ ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خود تشیع میں کیوں فلسفہ رہا ہے، عقلانیت کیوں تشیع میں زیادہ ہے، کیونکہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عقلانیت کو اہمیت دی ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں، مثلا خود سورہ توبہ کے اندر قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر ابن خدا، ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ خوب یہ غلو ہے، یعنی واضح ہے، سب کتابوں میں یہ موجود ہے، کیونکہ قرآن کریم مہیمن ہے، تمام تعلیمات کو لیے ہوئے ہے، اور قرآن کریم نے اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ خدا نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ خدا نے کسی کو پیدا کیا، اس کا ولد نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ لیکن یہود نے یہ نظریہ بنایا کہ یہ عزیر، جس طریقے سے نصارہ نے یہ نظریہ بنایا، عیسائیوں نے یہ نظریہ بنایا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اس طرح یہودیوں نے عزیر، حضرت عزیر کو کہا کہ یہ ابن اللہ ہے۔ اب یہ اپنے پاس انہوں نے عقیدے بنائے، خدا کے لیے ولد قرار دیا۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر 17 نمبر آیت اور 72 نمبر آیت، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بالتحقیق ان لوگوں نے کفر کیا، کافر ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے بچے قرار دیتے ہیں اور یہ کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، سورہ توبہ کے اندر بھی یہ آیت آئی ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے فرشتوں کو، ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے فرشتوں کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، یہ کیسی بات ہے کہ تم اللہ اپنے لیے بیٹوں کو چنتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو چنتے ہو؟ وہ کہتے تھے بیٹے ہمارے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹی ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور تم جو اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت دے رہے ہو کہ اللہ کی بیٹی ہیں، یہ قول عظیم ہے، یعنی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ جو لمٹس تھی اس سے تم نکل رہے ہو۔ ان لمٹ سے نکلنے کا نام ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غلو ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اناثا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا کہ در حقیقت جو اللہ کے بندے ہیں، یعنی بندگان خدا کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر 29 ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، خدا نے یہ تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لو اور انبیاء کو تم اپنا رب بنا لو، یہ اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا، کیوں اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو؟ یہ جرم ہے، مت کرو یہ۔ نہیں، سورہ نساء کے اندر 172 نمبر آیت،
لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، یہ گوارا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو کہ آپ ان کو اللہ کے اولاد بنا لو، یہ ان کو یعنی وہ اس چیز کو قبول بالکل نہیں کرتے، شکایت کریں گے وہ۔ یہ ساری آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم جو منبع ہے، جو مرکز ہے تعلیمات کا، جس سے ہم نے دین لینا ہے، احادیث اس کے مطابق ہوں گی، کبھی بھی احادیث اس کے مخالف نہیں ہو سکتی، وہ اتنی سختی سے اس غلو سے، اور اس سے پہلے امتوں نے یہ جرم کیے ہیں، دینداروں نے یہ کام کیے ہیں، تو کیا آج نہیں ہو سکتا یہ جرم؟ آج بھی ہو رہا ہے، شکلیں بدلی گئی ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، کبھی کہتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ان انزلنا جمع کا صیغہ 14 نازل کرنے والے، یہ کس نے یہ کہا ہے؟ اب تو یہاں تک پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ اصل علی خالق خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حد سے نکلنا ہے۔ اس سے پڑھ کے وہ کام بھی کیے جو نہ مشرکین مکہ نے کیے، نہ اس سے پہلے کسی ادیان نے کی، ادیان میں کسی پیروکار نے کیے، کسی بھی دین کے پیروکار نے اس سے پہلے بعض جرم نہیں کیے۔ مثلا کون سے جرم؟ توہین خدا۔ شاید آپ کو ملے کسی مکتب کے اندر یا کسی بگڑے ہوئے دین کی تعلیمات میں بھی کہ وہاں پہ خدا کی یعنی توہین کی ہو کسی مکتب نے، لیکن آج شیعہ کے ممبر کے اوپر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی توہین کرتے ہیں، مر جانے کی بات ہے۔ کتنا دکھ ہے یہ اس میں، اتنے پست لوگ، اتنے دنیا دار لوگ، اتنے تاجر لوگ دین بیان کرنے کے لیے آگے، جن کو اللہ کے امر اور نہی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا کی ذات کی عظمت کے قائل ہی نہیں ہے، روزے کھاتے ہیں۔ لازم ہے جو روزہ خور ہیں، جو نماز نہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے نزدیک کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے، پبلک کو بھی مشرک بنا رہے ہیں، خود تو بے دین ہیں، خود تو ڈوبیں گے سامنے والے کو۔ اور پھر دکھ کی بات ہے، اتنی اتنی بڑی فیسیں دے کے، اتنا اتنا خرچ کر کے، اتنے کھانے بنا کے، اور نتیجہ کیا دیا جا رہا ہے؟ شرک، کفر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، کافر ہیں وہ لوگ۔ کفر ہے یہ کہنا کہ انا انزلنا 14 نازل کرنے والے ہیں، کفر ہے۔ کفر ہے یہ کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، آ جاؤ چادر کے نیچے، کفر ہے یہ۔ کفر ہے یہ کہنا کہ حضرت علی علیہ السلام سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کیسا ہے وہ رب، تو کہہ رہے ایسا ہے، حضرت علی علیہ السلام اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہے وہ رب، کفر ہے یہ۔ اس کو بیان کرنے والا مشرک ہے، بے دین ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کو دیکھ کے بھاگ جاؤ، اس سے دین لینا تو دور کی بات ہے۔ تم واہ واہ کر رہے ہو، پھر سمجھتے میں جنت میں چلا جاؤں گا، ایسا نہ کرو۔ بعض گروہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے جنوں کو کے بارے میں غلو کیا اور جنوں کی عبادت کی۔ سورہ سبا کے اندر اس فرشتے آخرت میں بعض کا جب قول نقل کریں گے تو اس قوم کا بھی قول نقل کریں گے جنہوں نے جنوں کی عبادت کی ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، فرشتے کہیں گے یہ وہ قوم تھی جو جنوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو بس بعض ایسے بھی ہیں جو جنوں کی عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ آپ تو اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں، جب انسان لمٹ سے نکلتا ہے نا، جب دین کی حدوں کو پامال کرتا ہے، پھر سب جرم کرتا ہے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں نا، کئی علاقوں میں آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ماتمی کا خون جو ہے نا، زنجیر کا خون، وہ شربت میں ڈال کے پلاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں، یہاں تک یورپ کے بعض ممالک میں یہاں تک سنا کہ ذوالجناح کی جو فضلہ ہے، ذوالجناح کا فضلے کو پیکٹس میں پیک کر کے تقسیم کیا گیا۔ یہ مجھے ایک عالم نے بتایا، انگلینڈ کے اندر وہ ہوتے ہیں تبرک کے طور پہ۔ تو جب انسان پست ہوتا ہے، جب تجاوز کرتا ہے، جب لمٹ سے نکلتا ہے دین کی، تو پھر تو چوہوں کی عبادت بھی شروع کر دیتا ہے، جس طریقے سے چوہوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے بھی گھٹیا چیزوں کی انڈیا کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے امر اور نہی کی پرواہ ختم ہوگی تو پھر جرائم شروع ہوتے ہیں، پھر بدترین جرائم ہوتے ہیں، جس طریقے سے ابھی ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے روک سکتے ہیں؟ آئیں ہم دیکھیں کہ پہلی قوم میں بگڑی
تباہ ہوئی، انہوں نے غلو کیا، انہوں نے یہ جرائم انجام دیے جن کے قرآن میں شواہد موجود ہیں۔ اب علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج اپنی نسل کو بچائیں ان غالیوں کے ہاتھوں سے، اور بتائیں کہ بھائی پہلے بھی قومیں برباد ہوئی ہیں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں احادیث کی روشنی میں کہ بہت ساری احادیث بھی وارد ہوئی ہیں کہ غالی مت بننا، غلو مت کرنا، حدوں سے مت نکلنا۔ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔